نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی فضیلت، جمعے کے دن کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو جمعہ کے دن یہ 18 کام کرنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ جو انسان جمعے کے دن ان 18 کاموں کو کرتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی اور بے روزگاری نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس انسان کے گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لیں گے، اور نہ ہی کبھی مایوسی اس کے گھر میں پیدا ہوگی۔ جو انسان یہ 18 کام کرتا ہے اس کے گھر میں اللہ کی غیبی مدد سے بہت سارا رزق آتا ہے اور بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اس گھر کے لوگوں کے چہروں پر رونق نظر آتی ہے، اس گھر کے سبھی لوگ خوشحال نظر آتے ہیں، اور اس گھر پر جادو جنات کے اثرات بھی بے سبب ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 18 کام کون سے ہیں جنہیں جمعہ کے دن کرنا بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن اور مغفرت کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خطبے سے پہلے مقامی زبان میں وعظ و نصیحت کی بنیاد رکھی تھی۔ عربی خطبے سے پہلے مقامی زبان میں مسلمانوں سے امام جمعہ خطاب کریں، انہیں وعظ و نصیحت کریں اور اللہ کے دین کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں مختلف مواقع پر الگ الگ صحابہ کو کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ان کو نصیحت فرمائی، اے ابو ہریرہ، تم کبھی اپنی پوری زندگی میں نماز جمعہ کو اور غسل جمعہ کو ترک مت کرنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ کوشش کرنا کہ تم سے جمعہ کی نماز اور جمعہ کا غسل ترک نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلا وجہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے یا ترک کر دیتا ہے تو گویا وہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ روایت پڑ چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے لوگ نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ اول تو نماز مرتے دم تک ہے، اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اگر لیٹ کر نماز پڑھنے میں کوئی دقت ہے تو جو آنکھ کی پلکیں ہیں اس کے اشارے سے پڑھیں۔ اس لیے جب انسان کے سارے اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری وقت تک بھی آنکھ کی پلکیں کام کرتی ہیں کہ آپ اس کے اشارے سے نماز پڑھ سکیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں یا وجوہات کی وجہ سے لوگ نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ چیز بھی بری بھیانک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے کہ جب اذان جمعہ ہو، کہ جب تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان کی آواز پہنچے یا جمعہ کی آواز سنو تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعہ کے دن کے لیے حکم ہے کہ آپ جمعہ کی نماز جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں اگر اس وقت اس مسجد کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو ہر صورت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے۔ عموماً لوگ خطبے تک آتے رہتے ہیں، یہ بدترین بدعت ہے۔ دور رسالت میں ایسا نہیں تھا، اور قرآن حکیم کا بھی یہی حکم ہے کہ جب اذان جمعہ سنو سب چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑو اور اللہ جل شانہ کے ذکر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ غسل جمعہ اور نماز جمعہ کبھی ترک نہ کرنا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو 70 بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے جمعہ کا احترام کیا، جس نے جمعہ کی تعظیم کی اور شب جمعہ میں جس نے سنت رسول کے مطابق حقوق زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلا تو ہر قطرے کے بدلے اللہ جل شانہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کے کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا، یعنی لوگ میں بعد آتے ہیں اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ہر انسان کو جمعہ کے دن یہ 18 کام کرنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ جو انسان جمعہ کے دن ان 18 کاموں کو کرتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی اور بے روزگاری نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس انسان کے گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لیں گے، اور نہ ہی کبھی مایوسی اس کے گھر میں پیدا ہوگی، اور وہ 18 کام درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن ہر مسلمان کو غسل کرنا چاہیے، یعنی کہ اس دن غسل کرنے سے 2 فائدے ہیں، ایک تو جسمانی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، دوسرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جمعہ کے دن اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ نمبر 3، خوشبو لگانا، یعنی جمعہ کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جمعہ کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نمبر 4، سر پر تیل لگانا، اپنی حیثیت کے مطابق سر پر تیل ضرور لگانا چاہیے۔ نمبر 5، جنوبی ہونے کی حالت میں پاکی حاصل کرنا۔ نمبر 6، خطبہ اور تقریر، یعنی کہ بیان کے درمیان مسجد میں پہنچ جانا، یعنی کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے جائے گا تو اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا، جو دوسری ساتھ میں جائے گا اسے 1 میڈھا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو تیسری یعنی آخری ساتھ میں خطبہ شروع ہونے کے بعد جائے گا اسے 1 مرغی کے انڈا کے صدقہ کرنے کے ثواب ملے گا۔ نمبر 7، جمعہ سے پہلے نوافل کا اہتمام کرنا، یعنی کہ جمعہ سے پہلے مسجد پہنچ کر کچھ نوافل پڑھ لینے چاہیے۔ نمبر 8، خاموشی کے ساتھ تقریر اور خطبہ سننا۔ نمبر 9، 2 آدمیوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے، اگر لوگ صف میں بیٹھے ہوں تو جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اور لوگوں کو پھلانگ کر آگے مت جائیں۔ نمبر 10، خطبہ میں بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 11، خطبہ میں بالکل خاموش رہنا اور اپنی تمام توجہ خطبہ پر رکھنا۔ نمبر 12، تحیت المسجد پڑھ کر خطبہ میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 13، جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دو۔ نمبر 14، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اس کے گھر میں بے روزگاری پیدا نہیں کرتا، اور اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے جادو جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نمبر 16، کثرت سے دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن 1 گھڑی اور ساتھ ایسی آتی ہے کہ اگر گنہگار بندہ بھی اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا اور حاجت کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ نمبر 17، جمعہ کے دن ناخن تراشنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے تھے۔ نمبر 18، جمعہ کے دن مونچھوں کے بالوں کو کاٹنا۔ اگر مونچھوں کے بال آپ کے زیادہ بڑے ہو جائیں تو جمعہ کے دن کاٹ لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے تو جمعہ آپ کے ابتدا میں آپ کے پیچھے پڑھا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر عرض کی، حضور میں نے تو آپ کی ابتدا میں نماز جمعہ پڑھی۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کی ابتدا میں نماز جمعہ پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بعد میں آئے تھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے؟ جو ایسا کرتا ہے وہ گویا جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ صفوں کو چیر کر آگے آنے والا گویا جہنم کو پھلانگتا ہے۔ جو نماز جمعہ کی برکت ہے تو صفوں کو چیر کر پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائیں، صفوں کو نہ پھلانگیں، اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئیں تو اولین صف میں بیٹھیں۔
تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ لوگ جمعہ کی نماز میں آتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، دیوار یا پلر کا ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور جو پہلے آئے ہوں وہ آگے آ کر بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا، یہاں تک کہ فرمائے لوگ مسجد میں تلوار نکال لیں گے کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اول صف میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چل جائے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ نماز جمعہ میں اپنی طرز پر آتے ہیں اور اپنی طرز کے مطابق بیٹھتے ہیں۔